اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کے کل کیا ہے اور اس کے مقامات کیا ہیں روح میں؟ اچھا جی، کلمے کے کل کیا ہیں اور اس کے مقامات کیا ہیں روح میں؟ کلمے کا جو کل ہے اس پر تو بہت سی گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے، اور اس کو آپ نے کہا کہ روح کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور کیسے ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیے بھائی، کلمہ جو ہے نا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک ایسا سینٹنس ہے، ایک ایسا لائن ہے، ایک ایسا جملہ ہے جو سمجھ لیجئے کہ پورا دین اسلام کا مغز ہے، پورے قرآن کا جو ہے کہیے کہ ہیڈ لائن ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سچ پوچھئے تو اسی میں سارا کچھ پوشیدہ ہے۔ اس لیے آپ نے جو کہا کہ وجود میں اس کی کیا اہمیت ہے، روح میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اہمیت ہے، تو اس میں آپ جتنا بھی گفتگو کریں کم ہے۔ ہم نے اس موضوع پر بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں، اور بھی جتنا ویڈیو ابھی چاہیں گے اور بن سکتا ہے، چونکہ اس کا انت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں سے اگر آپ ایک لوٹا پانی نکال لیجئے گا تو وہ ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو آپ ایسے سمجھیے موٹا موٹی کہ جس طرح سے پورا کائنات ہمارے وجود میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اسی طریقے سے پورا کائنات کا بھید اس کلمے میں چھپا ہوا ہے۔ سمجھ لیجئے بات کو، پورا کائنات کا بھید اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں چھپا ہوا ہے، اور اس کو اگر بغور مشاہدہ دیکھیے تو پورا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے وجود میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے وجود میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بار ابھی حال ہی میں ہم لوگ ایک دیکھ رہے تھے، ہم بلکہ اب تو پتہ نہیں چھپنا بھی بند ہو گیا، ایک بہت اچھا چیپٹر پمفلیٹ بازار میں ملتا تھا، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، اسی طرح سے بیٹھا ہوا، اور اس کے پورے جسم میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا خوبی کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیے گا تو لگے گا کہ پورا کلمہ ایک انسان کے اندر کیسے لکھا ہوا۔ یہ تصویر جب ہم کو ملی تو آج سے 25-30 سال پہلے دادا حضور کے موجودگی میں ہم نے جہاں پر دادا حضور بیٹھتے تھے وہاں پر سامنے میں چپکایا تھا اس کو، سمجھ گئے کہ بہت دن تک وہ چپکا رہا، بعد میں وہ پھٹ گیا، پھر اس کو ہم لوگ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ تو کہنے کا مطلب اس میں ایک بہت کھلا ہوا ہے، اس میں بات بہت سا بالکل صاف ہے کہ آپ کے وجود میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بالکل چھپا ہوا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ چھپا ہوا ہے، آپ کے اندر چھپا ہوا ہے نا۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم ایسے بھی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ بھائی افضل الذکر ہے، بہت بڑا ذکر، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تمام خانقاہوں میں اس کا ذکر کرایا جاتا ہے، اور جتنا بھی لطیفہ روشن ہوتا ہے اسی ذکر سے روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض خانقاہوں میں بعض بزرگوں نے تو اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے۔ کس کو؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بعض بزرگوں نے اسم اعظم بھی کہا دیا ہے۔ اور کیوں نہیں بھائی، یہ اسم اعظم ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کون سا نام ہے؟ اس سے بڑا اور کون سا کلمہ ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اور کون سا نام ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے یا رسول کا نام ہے۔ اللہ اور رسول کے نام سے بڑا کوئی نام ہے؟ کوئی نام نہیں۔ تو کہنے کا مطلب آپ نے پوچھا کلمے کے بارے میں، تو کلمے میں پورا کائنات چھپا ہوا ہے، کلمے میں آپ کا پورا وجود پوشیدہ ہے، اور اسی کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کلمے کے ہر کل کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چھونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تو ظاہری طور سے ہم کہتے ہیں کہ 12 حروف ادھر ہے، 12 حروف ادھر ہے، 24 حروف ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، تو اس طرح سے 24 حروف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 24 12 اور 24 کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے راز اور اس کے چھپے ہوئے بھید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا ہے تو کیا ہے، الا اللہ ہے تو کیا ہے، کس بات کی نفی ہے، کس بات کا اثبات ہے، محمد ہے تو محمد کی ذات کیا ہے، رسول کدھر ہے اور رسول اللہ کدھر ہے، اور پھر اللہ کدھر ہے نا۔ اس میں بہت سارے ٹکڑے، بہت سارے حصے، بہت سارے پارٹ ہیں۔ دادا حضور بھی اس کے بارے میں اپنے کتب میں لکھے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کو ہم 5 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، ہے نا، 5 مقام میں انہوں نے تقسیم کر کے وضاحت کیا، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے مختلف طریقے سے واضح کیا۔ تو کہنے کا مطلب آپ جیسے چاہیں اس کو واضح کریں، جیسے چاہیں اس کو پڑھیں سمجھیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت، اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کس بات کی آپ نفی کر رہے ہیں، کس بات کا آپ اثبات کر رہے ہیں، مقام محمدیت کیا ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے نا بھائی۔ تو یہ بہت کہیے کہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن فی الحال آپ کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس ذکر کو آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کو جب آپ کریں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے اس کی روشنی اور اس کا نور آپ کو ملے گا، اور آپ کے قلب و جگر سے جو حجابات ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے، ہے نا، آپ کے قلب و جگر سے حجابات ہٹنا شروع ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے یہ ذکر آپ کا مکمل ہوگا، اور جب ذکر مکمل ہوگا تب آپ کے روحانی دروازے بھی کھلتے جائیں گے، درجہ بدرجہ آپ کی منزلیں جو ہے طے ہوتی جائے گی۔ تو یہاں پر ایک بات اور انکلوڈ ہم کرنا چاہیں گے اس میں، جو تمام آڈینس، تمام خانقاہ پیر بھائیوں اور تمام ہمارے سننے والے سمجھنے والے خانقاہ سے بلونگ کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ جس بھی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس بھی پیر سے آپ منسلک ہیں، آپ کا پیر جو آپ کو دے رہا ہے ذکر، اس ذکر کو خوبی کے ساتھ کیجیے اور اس ذکر کو مکمل کیجیے، ہے نا، اور ہر ذکر کو پورا کرنے کے بعد نیا ذکر لیجیے۔ ایسا کیجیے گا تو قدم بہ قدم انشاءاللہ آپ آگے بڑھیے گا اور اپنے منزل و مقصود کو پائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔